سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور ہم زدوں کو نظام سے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حاضرین و سامعین، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے شہزادہ شعر و ادب، نقیب سدا بہار، استاذ النقبا حضرت مولانا حسن رضا اطہر بوکاردی صاحب قبلہ سے اچھی شاعری سماعت کر رہے تھے، اچھی نقابت آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ اسٹیج پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ معین الدین قادری 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کے دیار سے واپس چلا جائے گا۔ 3 گھنٹہ مکمل اگر شروع سے لے کر اب تک اگر کیا جائے، لیکن یہ علاقے کے علماء جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے علماء، خطبہ، شعراء، نقبہ کی عزت خوب ہونی چاہیے، لیکن یہاں اسٹیج پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے جو آپ کے علاقے کے ہیں، یہ کل بھی آپ کی ضرورت تھے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے، آنے والے کل کو بھی یہی علماء کرام آپ کی ضرورت کو پوری کرتے نظر آئیں گے۔ باہر سے آنے والے آپ کے یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ماں کا جنازہ اٹھے گا، آپ کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، کوئی معین الدین قادری نہیں آئے گا۔ یہی علاقے کے علماء کرام آپ کی ماں کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس لیے علاقے کے علماء کی قدر کریں، اللہ ان علماء کرام کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، آج جو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ تقریر سننے کا مطلب ہوتا ہے کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہندوستان میں ڈیموکریٹک سسٹم پائی جاتی ہے، اور یاد رکھیے گا جس ملک میں بھی ڈیموکریٹک سسٹم وہ اس ملک میں رہنے والوں کے ترقی کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے کامیابی کے لیے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، اصول یہ ہوتے ہیں ہندوستان میں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، دھرم کا ماننے والا ہو، جو ان اصولوں پر عمل کرے گا ڈیموکریٹک سسٹم والے ملک میں، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اب مسلمان اگر ان اصولوں پر عمل کرے گا، مسلمان کامیاب ہوگا، ہندو کرے گا، ہندو کامیاب ہوگا، عیسائی کرے گا، عیسائی کامیاب ہوگا، سکھ اگر عمل کرے گا تو سکھ کامیاب ہوگا۔ ترقی کے 3 اصول ہیں، جہاں پہ بھی جس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم پائے جاتے ہیں وہاں 3 اصول ہیں۔ معین الدین قادری بتا کر جائے گا کہ وہ 3 اصول کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، ہندوستان میں تو کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی بھی بہتر ہوگی، حشر میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے آپ بیٹھ کر سنیں، معین الدین قادری تھوڑی دیر بولے گا، جو بھی بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا، آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ میرے حصے میں 45 منٹ کا وقت آیا ہے، میں چاہوں گا کہ اسی وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔
آپ اگر سننا چاہتے ہیں تقریر، یقیناً یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے سب عاشق مصطفیٰ بیٹھے گئے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جھوم کر بولے مصطفیٰ کے عاشق. نمازی بننا آسان ہے، روزہ دار بننا آسان ہے، لیکن مصطفیٰ کا عاشق بننا بڑا مشکل کام ہے. عاشق ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے. عاشق تو وہ ہوتا ہے کھانا سے پھر سکون نہیں ملتا ہے، پانی سے سکون نہیں ملتا ہے، جہاں مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر چھڑ جائے بس عاشق کے دل کو ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے. ہاں، عاشق کیسا ہوتا ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں. اگر سننا چاہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں، سنیے گا. اب میری طرف دیکھیں، مدینہ کی سرزمین ہے. عاشق کیسا ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے. میں یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھتا ہوں اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کل اسی جگہ پر اگر یہ بچے اپنی ماں سے کہیں گے ماں فلاں جگہ بریانی بٹے گی میں جاؤں رات کے 12 بجے، ان کی مائیں کہیں گی بیٹے اگر تو جائے گا اس جگہ رات کے 12 بجے تیری طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن آج ان کی ماں نے اپنے 10 سال 8 سال کے چھوٹے بچوں کو دولہا کی طرح سجا کر بھیجی ہے. کس لیے؟ یہ مائیں جانتی ہے میرا بیٹا آج جا رہا ہے کسی دنیا دار کے نام پر نہیں جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کے نام پر جا رہا ہے. اگر یہ نیت ہے آپ کی تو سنیے گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب سنیے گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے. مدینہ کی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ ایک 10 سال کا بچہ ہے، سامنے سرکار کا گنبد خضرا ہے، یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. اللہ اللہ قربان جانا لوگوں، مدینہ شریف کی سرزمین ہے. ایک 10 سال کا بچہ ہے، سامنے سرکار کا روضہ ہے، یوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں مدینہ شریف کی سرزمین پر میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں. آواز کو دھیمی کریں تاکہ لوگوں تک میری آواز کلیئر پہنچے. غور سے سننا لوگوں، وہ 10 سال کا بچہ ہے، ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے، یوں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں مدینہ شریف کی سرزمین پہ آئے ہوئے. یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں. یا رسول اللہ 3 دن سے میں بھوکا ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے 3 دن سے پانی تک نہیں پیا ہے. غور سے سننا لوگوں، مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے. وہ 10 سال کا بچہ یوں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے. وہ 10 سال کا بچہ ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے، عرض کرتا ہی ہے. ایک مولانا صاحب پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ بچہ سے مولانا نے کہا بابو تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. ہاں مولانا میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے. مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اپنے کمرے پہ لے گئے. مولانا نے دسترخوان لگایا، پلیٹیں رکھ دیا، روٹیاں رکھ دیا، سالن رکھ دیا. اب مولانا کہنے لگے بابو اب تم کھانا شروع کر دو. ذرا غور سے سننا لوگوں، اب اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں سنی مسلمانوں، وہ 10 سال کا بچہ روٹی کے ٹکڑے بناتا ہے، ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے، سالن میں بھگوتا ہے، اپنے منہ کے قریب لاتا ہے. مولانا بول پڑے بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو کیونکہ تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. کیونکہ بابو جب کسی کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے. بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو. اتنا کہنا تھا. وہ 10 سال
کا بچہ جو مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے, وہ 10 سال کا بچہ مولانا کی باتوں کو سن کر ساروں قطار رونے لگا. اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا کہ آگے کا کپڑا بھیگ گیا, آنکھیں اشکبار ہو گئی. مولانا بول پڑے, بابو ہم نے کون سی غلط بات کہہ دی ہے, ہم نے تو بس اتنا سا کہا ہے جلدی جلدی کھا لو, تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی, تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. اب ذرا دل لگانا سنی مسلمانوں, مولانا کے باتوں کو سن کر وہ بچہ چیخ کر کہنے لگا مولانا اس لیے تو رونا آ رہا ہے, ماں تو ان کی انتظار کرتی ہے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی ہے, باپ ان کا ڈھونڈتا ہے جن کا باپ دنیا میں زندہ ہوتا ہے. اے مولانا نہ تو میری ماں زندہ گئے, نہ تو میرا باپ زندہ گئے, زمین پر یا تو اللہ کا سہارا ہے یا مدینے کے محمد رسول اللہ کا سہارا ہے. اب سنیے گا, جب اتنا بچے نے کہا نا, مولانا پوچھ پڑے بابو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, نام کیا ہے؟ کہا کہ حضرت جی لوگ مجھے آل رسول کہتے ہیں, میں سید زادہ ہوں, میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جب اتنا کہا ہے مولانا بول پڑے بابو پھر یہاں تیری ماں نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے, جب کوئی سہارا نہیں ہے تو چلو پھر ہمارے گاؤں, مولانا آپ کے یہاں جاؤں گا, کیا ملے گا بابو؟ ہمارے گاؤں جاؤ گے, لوگوں کو جب پتا چلے گا تم آل رسول ہو, لوگ تمہیں کاندھے پر بٹھائیں گے, نیا لباس پہننے کو دیں گے, اچھا اچھا کھانا کھانے کو دیں گے, اچھا مکان رہنے کو دیں گے, اچھی گاڑیاں چلنے کو دیں گے. غور سے سننا لوگوں, مصطفیٰ کا وہ عاشق بچہ جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ بچہ بول پڑا مولانا یہ تو صحیح بات ہے, آپ کے یہاں جاؤں گا, بنگلہ ملے گا, ہاں ملے گا, گاڑی ملے گی, زمین ملے گی, جائیداد ملے گی, نیا لباس ملے گا. بچہ نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑا دے گنبد خضرا کے سامنے لے کر گیا. اب وہ بچہ کہنے لگا مولانا ایک سوال کا جواب دیا جائے, یہ تو صحیح بات ہے آپ کے یہاں جاؤں گا, بنگلہ ملے گا, آپ کے یہاں جاؤں گا, اچھی گاڑیاں ملے گی, آپ کے یہاں جاؤں گا, نیا لباس ملے گا, لیکن اے مولانا آپ کے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اتنا کہنا تھا وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا. جب اتنا بچے نے سنا گئے وہ بچہ بول پڑا مولانا ہم تو نبی سے عشق کرتے ہیں, ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں. اے مولانا سنو, آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کا شہر شہر مدینہ مبارک ہو, اس لیے کہ مولانا ہم زمین کے بغیر زندہ رہنے دے, ہم جائیداد کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, ہم گاڑی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, ہم بنگلہ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن اے مولانا ہم ایک منٹ بھی مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر ایک پل بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ ہے. اللہ ذرا سنیے گا, کسی نے کہا ہے لوگوں اگر اللہ نے دولت دیا ہے کچھ دیکھو نہ دیکھو لیکن کبھی جا کر گنبد خضرا کو دیکھ آیا کرو. اللہ کی قسم اگر آپ نے دیکھ لیا سارے زمانے کو آپ بھول جائیں گے. کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کوئی خاموش نہ رہے, پورا مجمع اگر نبی سے محبت کرتے گئے اور یہ سوچتے گئے
کہ گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے تو پورا مجمع کوئی خاموش نہ رہے. جن کو زیارت کا جتنا شوق ہے اتنی آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے پڑھیں گے. بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ دیکھیں تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں اور چھو کر پورا مجمع پڑھے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اچھا اس نیت سے بولیں, کوئی سنے نہ سنے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گا. ذرا سنیے گا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اونچی آواز میں پڑھ لیجئے گا, پھر میں منتر شروع کرنے والا ہوں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے, اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. پورودم پورودم پورنات پورنمدچھتے پورنش پورنمدائے پورنمششتے. اوم شانتی 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 شانتی. ایک دیوا سروبھوتے سگولا سروبھوتانتراتما کرمادھیچا ساکشی چیتا کیولو گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگاجلم اشنانم پنڈتم گودانم سواہا. کل کی اوتار نیارکنتم پرتھوی مدھیم اورسچارتم بلون سوانم نمنجیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سومتی وشنویشم سروپام اسما سدمارو دیو دتم جگتپتی اسینا سادھو اشت اشرج گروتی گری گری لگنتھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گردانم ناف گریتا وید گچھدین پرکم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا ہے, وہ کوئی مولوی نہیں ہے, وہ کوئی مولانا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک پنڈت ہے. پنڈت نام ہے پنڈت سومناتھ ورما. وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے, ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے, ماتھے پہ چندن کا ٹیکا ہے. وہ پنڈت جب چلتا ہے تو کچھ اور بولتا ہے, لیکن جب زبان کھولتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی بولی بولتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, دیا دھرم مت چھوڑ. سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے, دیا دھرم مت چھوڑ. اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, جس نے کیا ہے جگ کی رچنا, اس سے ناتا چھوڑ. اے لوگو اس سے ناتا چھوڑ. اور بن کے منوشیہ آ جاؤ گے جگ میں, بن کے منوشیہ آ جاؤ گے جگ میں, چوک گیا یہ پھول اور یہ جگ سے بن کی پھلواری, جس کا منوشیہ ہے پھول. اے لوگو جس کا منوشیہ ہے پھول. اور علامہ حسن صاحب جب پنڈت نے آگے جو لکھا اپنے ماننے والوں سے کہا, قلم توڑ کر رکھ دیا. پنڈت سومناتھ ورما نے اپنے ماننے والوں سے کہا لوگو ماتی کی مورت کو پوجے, ماتی کی مورت کو پوجے, جس میں نہیں ہے جان. ماتی کی مورت کو پوجے, جس میں نہیں ہے جان. اور جس مورت میں جان ہے پیارے, جس مورت میں جان ہے پیارے, اس کا کرے اپمان زمان.
उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगों, उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह। ना नहीं कहाँ रहे, मस्त लग रही जमाए दिल। क्या आप लोग मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? हाँ, एक जगह हम मैदान में पड़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कि हजरत इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जितना पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के बारे में हर वक्त यही बोलने वाला हूँ जो बरेली के आला हजरत ने फरमाया था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुस्ताक़ीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी एक तरफ से बोलेगा, जरा गौर से सुनिएगा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं।